السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ماں بننے والی ہوں اور آج مجھے لیبر پین اسٹارٹ تھے۔ عموماً کسی بھی عورت کے لیے یہ ایک خوشی کی بات ہوتی ہے، مگر میں اندر سے بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کیسے بھی کر کے اکیلے ہی ہسپتال جاؤں گی، اسی لیے میں نے اپنی ساس کو دودھ میں نیند کی گولیاں ملا کر دی کہ وہ سو جائیں۔ میرا نام بشریٰ ہے۔ میرا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ جب میں صرف 16 سال کی ہوئی تو اماں ابا نے شادی کر دی۔ میرے شوہر عدیل ایک آرمی آفیسر ہیں۔ عدیل بہت ہی اچھے انسان تھے، مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ہم گھر میں صرف 3 ہی افراد تھے، ایک میں میرے شوہر اور میری ساس۔ شادی کے 2 ماہ کے بعد ایک دن صبح کو اچانک میری طبیعت تھوڑی سی خراب ہوئی تو میں نے عدیل سے ذکر کیا۔ وہ تو پیچھے ہی پڑ گئے کہ چلو ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے ہمیں گڈ نیوز دی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ عدیل اور میں بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ جب ہم گھر آئے تو اپنی ساس کو بھی یہ خوشخبری سنائی، وہ بھی بہت ہی زیادہ خوش ہوئیں۔ میری ساس ویسے بھی بہت نرم طبیعت کی عورت تھیں، حالانکہ ابھی میری شادی کو صرف 2 ماہ ہی ہوئے تھے، مگر صرف اس 2 ماہ میں ہی مجھے اس گھر میں اتنی محبت ملی تھی کہ میں بتا نہیں سکتی۔ شوہر تو عموماً اچھے ہوتے ہی ہیں، مگر ساس قسمت والوں کو ہی اچھی ملتی ہے۔ ایک دن پڑوس کی راشدہ خالہ نے مجھے یہ کہا تو میں تو اپنی قسمت پہ رشک کرنے لگی۔ میرے شوہر عدیل کیونکہ آرمی آفیسر تھے، اسی لیے ان کی پوسٹنگ مختلف شہروں میں ہوتی رہتی تھی۔ وہ شادی کے 3 ماہ کے بعد ہی پنڈی چلے گئے اور میں یہاں کراچی میں ہی اپنے ساس کے ساتھ رہنے لگی۔ ویسے تو عدیل مجھے اور میری ساس کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، مگر میری ساس کراچی چھوڑنے کے لیے کسی صورت تیار نہیں تھی، اور عدیل یہاں اپنی ماں کو تنہا چھوڑ کر مجھے اپنے ساتھ لے جاتے تو یہ بات بھی اچھی نہ لگتی، اسی لیے عدیل اکیلے ہی چلے گئے تھے۔ میں ان کے بغیر بہت ہی زیادہ اداس رہتی، مگر میری ساس میرا بہت زیادہ خیال رکھتی۔ مجھے کسی کام کو ہاتھ تک نہ لگانے دیتی کہ کہیں میرے ہونے والے بچے کو کچھ ہو نہ جائے۔ میری ساری سہیلیاں میری زندگی پہ رشک کرتی کہ میری ساس کتنی اچھی ہیں اور شوہر بھی اتنی محبت کرنے والے۔ میری ساس ویسے تو بہت ہی اچھی عورت تھیں، مگر ان کی ایک عجیب عادت تھی، وہ ہمیشہ گھر پر بھی سونے میں لدی رہتی، ہمیشہ گلے میں گول کا ہار، ہاتھوں میں انگوٹھیاں اور چوڑیاں بھی ہر وقت پہنے رہتی۔ مجھے یہ بات تھوڑی عجیب سی لگتی۔ وہ مجھے بھی کہتی کہ میں زیور پہنا کروں، مگر گھر میں اس طرح سے اتنے زیور پہننا مجھے تو عجیب ہی لگتا تھا۔ میں ان کے کہنے پر اکثر انہیں ہاں کہہ دیتی، مگر پہنتی نہیں تھی۔ وہ بھی مجھے زیادہ فورس نہ کرتی، مگر خود وہ ہر وقت زیور پہنے ہی رہتی۔ شروع میں تو یہ بات مجھے عجیب لگتی تھی، مگر آہستہ آہستہ مجھے اس سب کی عادت ہو گئی۔ اب تو میں ان کے زیور پہننے والی عادت کو نوٹ بھی نہ کرتی تھی۔ زندگی اچھی بھلی گزر رہی تھی۔ میں قریب ہی ایک ہاسپٹل میں اپنا چیک اپ کروایا کرتی تھی۔ میری ڈیلیوری کے دن قریب تھے۔ میری ساس بھی کسی زمانے میں ہسپتال میں نرس رہ چکی تھیں اور ان کو بھی اس کام کا اچھا تجربہ تھا۔ رات کی 2 بجے تھی کہ اچانک سے مجھے لیبر پین اسٹارٹ ہو گئے۔ میری ساس نے مجھے کہا کہ رات کا وقت ہے، تمہاری ڈیلیوری بہت آسان ہے، عدیل بھی گھر پر نہیں، خواہ مخواہ میں ہسپتال جانے کی کیا ضرورت ہے، اللہ پاک یہاں گھر پر ہی آسانی کر دیں گے۔ ویسے بھی میں نے ڈرپ اور ضرورت کی دوائیاں پہلے سے ہی منگوا کر رکھ لی تھیں کہ جانے کس وقت تمہیں تکلیف ہو جائے، اور ہم اکیلی عورتیں رات میں کہاں جائیں گے۔ بیٹا تم بالکل بھی مت گھبراؤ، مجھے اس کام کا بہت تجربہ ہے۔ میں بھی اپنی ساس کی باتوں سے متفق ہو گئی۔ میری ساس نے مجھے ڈرپ لگا دی۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب میں ہوش میں آئی تو میں نے دیکھا کہ میری ساس بہت ہی زیادہ اداس بیٹھی ہیں۔ میں نے اماں سے اپنے بچے کے متعلق معلوم کیا کہ اماں میرا بچہ کہاں ہے، تو اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولی کہ بیٹا تمہارا مردہ بچہ پیدا ہوا، میں نے اسے اسی وقت دفنا دیا کہ تم دیکھ نہ پاؤ گی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں نے کہا اماں میں اپنے بچے کو دیکھنا چاہتی ہوں، مگر اماں مجھے دلاسے دیتی رہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مایوس مت ہو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جلد ہی تمہاری خالی گود بھر دیں گے۔ اماں نے جب یہ بات عدیل کو بتائی تو انہیں بھی بہت ہی زیادہ صدمہ پہنچا، مگر وہ مرد تھے، مضبوط تھے۔ دوسرے ہی دن کچھ دنوں کے لیے کراچی آ گئے اور مجھے دلاسے دینے لگے کہ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں
پھر سے اولاد سے ضرور نوازیں گے۔ 1 سال کے بعد اللہ نے میری دوبارہ سن لی اور میں پھر سے امید سے ہو گئی۔ اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوا۔ میں بہت ہی زیادہ دکھی تھی کہ آخر میرے ساتھ ہی ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ جب میں تیسری بار ماں بننے والی تھی تو میں نے سوچ لیا تھا کہ اس بار میں ڈیلیوری ہاسپٹل میں ہی کروں گی۔ ویسے تو میری ساس بہت اچھی تھیں، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میرے ساتھ کچھ بھی غلط کر سکتی ہیں، مگر پھر بھی پتہ نہیں کیوں مجھے ان پر شک ہو رہا تھا۔ مگر میں نے یہ بات اپنے شوہر سے بھی نہ کہی کیونکہ وہ اپنی ماں سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ویسے بھی مجھے اس بات پر شک تھا، کوئی ثبوت تو تھا نہیں میرے پاس۔ میں اپنی ساس کی ہر بات پر اعتبار کر لوں مگر وہ مجھے اپنے مرے ہوئے بچے کو دیکھنے کیوں نہیں دیتی، یہ بات مجھ سے ہضم نہ ہوتی تھی۔ آخر ڈیلیوری کا وقت بھی آ گیا۔ مجھے بہت زیادہ تکلیف تھی مگر میں نے خود کو سنبھالا اور سارا دن بالکل نارمل بیہیو کرتی رہی۔ میری ساس کو شاید میرے چہرے پر تکلیف کے آثار نظر آ رہے تھے، اسی لیے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں ٹھیک تو ہوں۔ میں نے انہیں اطمینان دلایا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ رات میں روزانہ میری ساس دودھ پینے کی عادی تھی۔ آج میں نے ان کے دودھ میں نیند کی گولیاں ملا کر دے دیں۔ جب میری ساس سو گئیں تو میں نے بڑی مشکل سے باہر سے ٹیکسی پکڑی اور قریبی ہسپتال پہنچ گئی۔ اللہ نے آسانی کی اور جلدی ہی میرے بچے کی ولادت ہو گئی۔ جیسے ہی میں نے اپنے بچے کے رونے کی آواز سنی میں بھی رونے لگی۔ مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ میں بھی ایک جیتے جاگتے زندہ بچے کو جنم دے سکتی ہوں۔ ڈاکٹر نے میرے رونے کی وجہ پوچھی تو میں نے انہیں اپنے پہلے 2 بچوں کے متعلق بتایا۔ ڈاکٹر نے مجھے دلاسا دیا کہ اس بار تمہارا بچہ بالکل ٹھیک ہے، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے ہسپتال سے ہی اپنے شوہر کو فون کر کے خوشخبری سنائی کہ ہمیں اللہ پاک نے صحت مند بیٹا عطا کیا ہے۔ میرے شوہر یہ بات سن کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ کیونکہ میرے نارمل ڈیلیوری تھی، میں نے ڈاکٹر کو اپنی مجبوری بتائی کہ میری ساس بوڑھی ہیں اور وہ اس وقت گھر پر بالکل اکیلی ہیں، اسی لیے وہ مجھے صبح ہی ڈسچارج کر دیں۔ ڈاکٹر اچھی تھیں، انہوں نے کہا کہ صبح وہ میری کنڈیشن دیکھیں گی، اگر میں بالکل ٹھیک ہوئی تو وہ مجھے ڈسچارج کر دیں گی۔ صبح انہوں نے مجھے اپنے وعدے کے مطابق ڈسچارج کر دیا۔ میں اپنے بیٹے کو لے کر گھر آ گئی۔ میری ساس ابھی تک سو رہی تھی، نیند کی گولیوں نے کچھ زیادہ ہی اثر کیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جاگ گئیں تو میں ان کے پاس گئی اور انہیں بتایا کہ اماں آپ کے پوتا ہوا ہے۔ رات میں پتہ نہیں آپ کو کیوں اتنی گہری نیند آ گئی تھی کہ میں نے آپ کو 1-2 آوازیں دیں مگر آپ نہ جاگیں، تو میں اکیلے ہی قریبی ہسپتال چلی گئی۔ میری ساس بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں مگر ان کے چہرے پر پریشانی بھی نظر آ رہی تھی۔ میرے شوہر اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے اس قدر بے چین تھے کہ وہ اسی دن ہی فلائٹ پکڑ کر کراچی آ گئے۔ بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ میری ڈیلیوری کو 1 ہفتہ ہی ہوا تھا کہ ایک عورت ہمارے گھر آئی اور میری ساس سے لڑنے لگی کہ اس نے اسے دھوکہ دیا ہے، اس کی وجہ سے اس کی بیٹی کا گھر برباد ہو جائے گا۔ یہ شور سن کر میں اور میرے شوہر باہر آ گئے۔ عدیل نے آگے بڑھ کر اس عورت سے پوچھا کہ وہ اس کی ماں کے ساتھ اتنی بدتمیزی سے کیوں بات کر رہی ہے، آخر کیا مسئلہ ہے؟ وہ عورت بولی کہ تمہاری ماں نے مجھ سے 10 لاکھ روپے لیے تھے، میری بیٹی کی شادی کو تقریباً 8 سال ہو گئے تھے مگر اس کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ اب اس کے شوہر نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر اس کا بچہ نہ ہوا تو وہ دوسری شادی کر لیں گے۔ میری ایک بہت ہی اچھی سہیلی ہے، اس نے مجھے بتایا کہ اس کی کوئی جاننے والی ہے جو پیسوں کے عوض بچے بیچتی ہے، ہم اس سے بچہ خرید لیتے ہیں اور تمہاری بیٹی اپنے سسرال میں یہ مشہور کر دے کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ میری سہیلی نے مجھے تمہاری ماں سے ملوایا تو اس نے مجھے کہا کہ وہ میرا یہ کام کر دے گی مگر اس کام کے 10 لاکھ روپے لگیں گے۔ میں اپنی بیٹی کا گھر بچانے کے لیے یہ رقم دینے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس عورت نے مجھے کہا کہ اس کی بہو کو 7 ماہ کے بعد بچہ ہوگا تو اس وقت وہ مجھے اطلاع کر دے گی اور ہم بچے کو آ کر لے جائیں۔ مگر اب میری سہیلی نے مجھے بتایا کہ اس کی بہو کی ہاں تو 1 ہفتہ پہلے ہی بچے کی ولادت ہو چکی ہے مگر تمہاری ماں نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور بچے کو ہمارے حوالے نہیں کیا۔ عدیل نے اس عورت کو گھر سے باہر نکال دیا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی سگی ماں اس کے ساتھ یہ سب کر سکتی ہے۔ میری حالت خود بہت بری ہو رہی تھی۔ اب مجھے ساری بات سمجھ آ رہی تھی کہ اماں جی نے مجھے اپنے دونوں بچے کیوں نہیں دیکھنے دیے تھے۔
عدیل آپے سے باہر ہوئے جا رہے تھے۔ انہوں نے چلا کر اپنی ماں سے پوچھا کہ آخر انہیں پیسوں کی اتنی کیا ضرورت تھی جس کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے کی سگی اولاد کو بیچ ڈالا۔ وہ اپنے بیٹے سے معافیاں مانگ رہی تھیں، مگر انہوں نے جو وجہ بتائی وہ آپ بھی سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں شروع سے ہی سونا پہننے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ انہیں گولڈ کے نت نئے زیور خریدنے کا بھی بے انتہا شوق تھا۔ ان کے دل میں پتہ نہیں کیوں یہ لالچ آ گیا کہ ان کی بہو کی عمر تو ابھی بہت چھوٹی ہے، کیوں نہ وہ ان جوڑوں کو جن کی اولاد نہیں ہے اپنے بچے بیچ دیں، اور اس طرح سے وہ نیکی بھی کما لیں گی اور ان کا زیور خریدنے کا شوق بھی پورا ہو جائے گا۔ 2-4 بچے بیچنے کے بعد اس نے سوچا تھا کہ اس کی بہو بھی تھوڑی سمجھدار ہو جائے گی تو اس کے بعد جو بچے ہوں گے وہ اس کے بیٹے کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیں گے۔ عدیل اپنی ماں کی باتیں سن کر پھٹ پڑے کہ وہ اپنی لالچ کو نیکی کا نام دے رہی ہیں۔ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی اچھی بھلی زندگی کو چند پیسوں کے لیے برباد کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد عدیل مجھے اور اپنے بچے کو ساتھ لے کر فوراً پنڈی آ گئے۔ اب میری ساس کراچی میں اکیلی رہتی ہیں۔ میری ساس ابھی تک اپنی غلطیوں کی معافی مانگتی ہیں، مگر میرا اور عدیل کا دل انہیں معاف کرنے کو بالکل تیار نہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر ایسی ہی مزید حقیقت میں اپنی سچی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو چینل سچی اردو کہانی کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔